بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ مبارک ہو، اب ہمارا لاسٹ لیکچر آ گیا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ہماری سٹڈیز ختم ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کی جان مجھ سے چھوٹ جائے گی اور مطلب مزے کریں. ریکمینڈ کروں گا کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ اس کو یاد رکھیے گا. دیٹ دس کورس از ناٹ اونلی مینٹ فار یور کہ آپ پاس ہو جائیں. مجھے بہت خوشی ہوگی اور کوائٹ فرینکلی یونیورسٹی کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ پڑھنے کے بعد سوسائٹی پر ایک بوجھ نہیں بنے، بلکہ آپ نے اس سوسائٹی کا بوجھ سوسائٹی کے وزن اٹھانے والوں میں بن گئے ہیں. if you are not a part of solution, you are a part of problem. تو آپ پرابلم کا حصہ نہیں ہیں، آپ سالو کر رہے ہیں، ایشوز کو سالو کر رہے ہیں. تو this is our last lecture. Go and do give it a chance. Give some chance to the business. پیسے خود جنریٹ کرنا شروع کریں بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں there's a thin line, very thin line, extremely thin line between two. Do you need help or are you help? یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس سے آپ ہیلپ مانگیں گے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو آپ کے جیسا ایک انسان ہے اور آپ تو بہت بہتر انسان ہیں. آپ تو پڑھے لکھے بیچلر ڈگری ہولڈر انسان ہیں. تو آر یو اے پارٹ؟ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف سولوشن. اینڈ اگین یو آر باؤنڈ ٹو بی ہیلپ. آپ ہیلپ نہ مانگیں. یہ فیصلہ کرنا ہر انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ کیا ونس یو اسٹارٹ آسکنگ تو اس کا مطلب ہے بس آپ گھٹنوں پہ بیٹھ کے ساری عمر ری کر کے گزارا کر رہے ہیں. اور اگر اف یو اسٹینڈ اپ کہ جی یہ جب دوسرا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. دین ڈو اٹ. کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی جھگڑا ہو گیا تو اب آپ پولیس کا رول ادا کرنا شروع کر دیں. کسی اور کے پاس جائیں گے، نہیں یار پولیس سے میرے حق میں ایف آئی آر کرواؤ، تو خود کیوں نہیں کر سکتے؟ مشکل آتی ہے، مشکل آتی ہے، لیکن لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس مشکل کو سے نکلنا ہوتا ہے. تو آپ بھی لوگ ہی ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ بھی لوگ ہی ہیں. تو لوگ کو اس کے بجائے کہ سیکھنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. میں اسی ایگزامپل کو لے کے چلتا ہوں. یار میری ایف آئی آر کٹاؤ. آپ نے چل کے دیکھا پولیس سے چل کے کیسے بات کرنی ہوتی ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کا سیکھنے کی حد تک دس از گڈ. بٹ ناؤ یو ہیو ٹو ایکٹ لیٹر آن. آپ نے اس کو خود آپٹ کرنا ہے. تب آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. آپ نے دوسروں سے ساری عمر مدد مانگنی نہیں ہے. سو جناب مقصد اس وقت بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ بائی دا ورچو آف دس ڈسکشن بٹوین اس، بلکہ ڈسکشن تو ہوتی ہے ٹو وے ہوتی ہے، بائی دا ورچو آف دس سیریز آف لیکچرز فرام ون وے ٹو دی ادر یو آر یونیورسٹی ایسا محسوس کرتی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ کو تعلیم کا ایک
تعلیم دی گئی ہے بلکہ یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو پہ اسپیشلی آپ کی تربیت کا بھی تھوڑا سا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تو جناب یہ ہمارا لاسٹ لیکچر اور اس کا کنکلوژن چل رہا ہے. ہم نے پریویس لیکچر کو اس سیریز میں خاص طور پہ شامل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک جو آئی پی او سے متعلق تھا اس کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے شامل نہیں کیا تھا, اور ٹیکسیشن سے متعلق تھا اس کو ہم نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈانٹا ڈپٹا تھا تو آپ ناراض ہو گئے, رس گئے ہیں. تو رسے نہیں, ناراض نہ ہو, سمجھنے کی کوشش کریں, اس تکلیف اور اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی بنیاد پہ خواہ کی آپ کو ڈانٹ. اب بڑے ہیں یار, اب ہم بڑے ہیں, ہم آپ کو نہیں ڈانٹیں گے تو کس کو ڈانٹیں گے یا کس کو سمجھائیں گے. یہ ڈانٹ نہیں تھی, سمجھانا تھا کہ کون سی بات درست ہے, کون سی بات کرنی چاہیے. اس کو میں نے خاص طور پہ پریویس لیکچر کی ڈسکشن کو شامل نہیں کیا تھا. دس از اوور لاسٹ لیکچر. اب ہم ایک چھوٹا سا کوئک ریویژن کریں گے اپ ٹو دی 31st لیکچر کہ ہم نے اس دوران میں کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے جو ویک 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بزنس لا کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے لا دیکھا, کچھ کانسٹیٹیوشن سمجھنے کی کوشش کی, کس چیز کا نام ہے, سورسز آف لا کون کون سے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو بلکہ یوں کہا جائے بیشتر قوانین, میں کہتا کچھ قوانین لیکن کوائٹ فرینکلی بیشتر قوانین جو ہیں وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے کے کیوں چل رہے ہیں. کامن ویلتھ کنٹریز کیا چیز ہے, کامن ویلتھ کیا ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ تمام ملک جو کہ کبھی برطانیہ کا حصہ رہے ہیں وہ کامن ویلتھ کے انڈر ہیں, اور کامن ویلتھ والے جو ہیں ان سے ہدایت رہنمائی لیتے ہیں, قانون سازی کے لیے بھی رہنمائی لیتے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری ایک بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن تھی. ہم نے اپنی اس ڈسکشن میں اس ڈسکشن میں یہ بھی دیکھا تھا کہ بزنس کس کا نام ہے. ایک تو بزنس لا ہم نے دیکھا, پھر ہم نے دیکھا بزنس کس کا نام ہے, اس کے کون کون سے میتھس ہیں, بزنس کیسے پروموٹ ہوتا ہے, بزنس کیوں کر کن پیرامیٹرز کے تحت چلتا ہے. یہ ہم نے ڈفرینٹ میتھس بھی دیکھی تھیں ویک 1 میں, اور ہم ویک 2 کی بات کر رہے ہیں, 2 and 3. ان لیکچرز میں, ان 4 لیکچرز میں ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ کو دیکھا تھا, کانٹریکٹ کو دیکھا تھا, لا آف کانٹریکٹ کو دیکھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ جو کہ ہم تمام تر سچویشن میں ایک دوسرے کے ایکولنٹ ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ جب ہم ایون بینگ اے لائر اور ایون آل دی لائرز وہ بطور ایگریمنٹ کو اسی انڈرسٹینڈنگ پہ لیتے ہیں جیسے کانٹریکٹ کو لیا جاتا ہے. لیکن ایک بنیادی فرق ہے جو آپ کو انفارم کیا تھا, انٹیمیٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو انفورسبلٹی آف دی لا کا ہم نے ذکر کیا تھا, وچ از ایسوسیٹڈ ود دی کانٹریکٹ. انفورسبلٹی آف لا از ایسوسیٹڈ ود کانٹریکٹ, ایگریمنٹ کے ساتھ ضروری نہیں ہے. جب عدالت میں جاتا ہے کوئی, if there is a dispute on a contract or agreement, اور یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے, تو عدالت اس
اس ڈیڈ کی، یہ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ڈیڈ کا مطلب ہو گیا اس دستاویز کی صرف ہیڈنگ کو نہیں پڑھتی ہے کہ لکھا ہوا ہے جناب ایگریمنٹ لکھا ہے یا کانٹریکٹ لکھا ہے تو یہ درست ہے یا نہیں، بلکہ جو بھی لکھا ہو، ایگریمنٹ لکھا ہو یا کانٹریکٹ لکھا ہو، اس کے جنرل پرنسپل، اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس کانٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو پڑھتے ہیں، عدالت پڑھتی ہے اور پھر اس کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کے تحت ہی کوئی فیصلے دے جاتے. اٹ از ناٹ لائک دس کہ کیونکہ جناب آپ نے لفظ لکھا ہے ایگریمنٹ اس ٹائٹل پہ، تو ایگریمنٹ جو ہے اس ٹائٹل پہ آپ نے ایگریمنٹ لکھا ہے، اور کیونکہ ایگریمنٹ جو ہے اس میں انفورسبلٹی آف لا نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے اس ایگریمنٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. عدالت ایسا نہیں کرتی. یا آپ نے اس کی ٹائٹل لکھ دیا ہے کانٹریکٹ، اور اندر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پارٹی بی کو مارے گی، پارٹی اے اور پارٹی بی مل کے سی کو ماریں گے، پیٹیں گے، اس کو لوٹ لیں گے اس کی، لیکن کیونکہ اوپر کانٹریکٹ لکھا ہے لہذا ویلڈ ہے، یہ کر سکتے نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹرمز کنڈیشنز پہ ان پہ توجہ دی جاتی ہے، اس کے ٹائٹل پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے جتنے اس کے جو سبجیکٹ ہے اس کے درمیان میں لکھا ہو، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ توجہ دی جاتی ہے. سو آپ ورڈ استعمال کر رہے ہوں ایگریمنٹ یا ورڈ استعمال کر رہے ہوں کانٹریکٹ، either way that is the same thing. لیکن جسے کہتے ہیں بہتر لفظ وہ کانٹریکٹ ہے. ایمبیگوٹی آپ کوئی اس میں چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی ایمبیگوٹی کہتے ہیں، کوئی لکونا جو ہے وہ آپ چھوڑتے نہیں، آپ ایک مکمل کمپریہنسو ڈاکومنٹ بناتے ہیں. اور یہ جو کانٹریکٹ تھا جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس ٹائم پہ بھی آپ سے بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. ان 4 لیکچرز کے ٹینیور میں آپ سے بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ وہ لا ہے جس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت زور و شور کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس پہ اتنا ٹائم رکھا تھا، اسی لیے ہم نے اس پہ اتنی توجہ کی تھی. اس میں ہم نے جناب دیکھا تھا کہ ایگریمنٹ مینس واٹ، کریٹنگ آبلیگیشنز ہم نے ذکر کیا تھا. تو آبلیگیشنز کیسے کریٹ ہوتی ہیں اور لائبلٹیز کیسے بنتی ہیں، اور جو پارٹیز کا کنڈکٹ ہے، دونوں پارٹیز کا یا 2 سے زیادہ پارٹیز اگر ہیں کسی ایگریمنٹ میں انوالو، تو ان کا کنڈکٹ کس قسم کا ہونا چاہیے ہے. جو کانٹریکٹ ہے اسی ہم نے مزید پڑھا تھا کہ ویلڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، وائڈ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، وائڈیبل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون سی پارٹیز ہیں جو کانٹریکٹ کر سکتی ہیں. ہم نے اس چیز کا بھی غور کیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ میں آتی ہے تو اس کے لیے کنسیڈریشن کی کیا حیثیت ہے. کنسیڈریشن ناٹ ان ٹرمز آف کہ کنسیڈر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ کنسیڈریشن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ کنسیڈریشن بات ہوئی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے جو پیمنٹ ہے دیٹ از اے کنسیڈریشن. ہم نے اس کانٹریکٹ میں اس چیز پر بھی غور کیا تھا کہ جو کانسنٹ ہے وہ کیسے دی جاتی ہے بٹوین دا پارٹیز. اگر ایک پارٹی نے کانسنٹ دینی ہو تو وہ کانسنٹ کیسے ہوگی، اور کانسنٹ میں کون سے
کون کون سی چیزیں اسینشل ہیں اور کون کون سی نہیں ہونی چاہیے. بڑا تفصیل سے ہم نے اس کو دیکھا تھا. پھر ہم نے ڈسچارج آف کانٹریکٹ دیکھے تھے. دیکھیے جتنے ہم نے بیشتر جو ہم نے لاز پڑھے ہیں دیٹ اس کو ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ دین سبسیکوینٹلی ہاؤ اٹ ڈسچارج. بے شک وہ پارٹنرشپ ہو, بے شک وہ کمپنی ہو, کیسے کریٹ ہوتی ہے اور کیسے ڈسچارج ہوتی ہے, اس کے فنکشنز کون سے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین اسٹرکچر تھا جس کے تحت ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اور جب ڈسچارج آف دا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو پھر ریمیڈیز کیا ہے مخالف پارٹی کے ساتھ. ایک پارٹی جو ہے وہ ڈسچارج کر گئی ہے تو سیکنڈ پارٹی کے پاس کون کون سی ریمیڈیز ہیں, وہ کس کس طرح کے کیسز کر سکتی ہے. یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی ہمارے لا آف کانٹریکٹ کو جب ہم دیکھ رہے تھے یا کانٹریکٹ ایکٹ کو دیکھ رہے تھے ود ان 4 لیکچرز. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا اگلے 6 لیکچرز میں 4, 5, 6 ویک پہ ہم نے 3 ویکس کی جو اسٹڈیز تھی وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پارٹنرشپ اور انڈر پارٹنرشپ ایکٹ 1932. اور ہم نے اصل میں اس کو اس وجہ سے بہت تفصیل سے دیکھا تھا, اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی پہ غیر معمولی توجہ کی تھی کہ یہ ایک فارم آف بزنس ہے. جو فارم آف بزنس, یہ 3 فارمز آف بزنس جو کہ سول پروپرائٹر کا ہوتا ہے اور جو کہ پارٹنرشپ کا ہوتا ہے اور کمپنی کا ہوتا ہے, اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک فارم آف بزنس ہے, ایک بنیادی اسٹرکچر ہے جو کوئی کاروبار کر سکتا ہے. اس کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا, بہت ٹائم کنزیوم کیا تھا اس کے اوپر, اور اس وقت میں آپ کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر آپ کوئی اسمالر اسکیل پہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیٹیگیشن زیادہ نہیں کرنا چاہتے تو گو فار دی پارٹنرشپ. اچھا, پارٹنرشپ کا ایک آپ کو اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ بتاتا ہوں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بہتر پارٹنرز ہیں, مطلب جو آپ کے دوست ہیں, ان کو بہتر پارٹنر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے بجائے اپنے بھائی کے, اپنی بہن کے, اپنے والدین کے بجائے عام طور پہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ لائک مائنڈ ہوتے ہیں. آپ کی عمر میں آپ کے جو دوست ہیں وہ لائک مائنڈ ہیں, وہ آپ کے جیسے ہی ہیں, ایک ہی طریقے پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے ٹیچر سے پڑھے ہوتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ایک ہی طرح کی بس میں اسکول کالج جاتے ہیں, ایک ہی طرح شام میں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بہن کے ساتھ اس طرح ٹائم سپینڈ نہیں کرتے جس سے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تو بس اب میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اور بعض دفعہ میں ایسی دوستیاں جو ہیں وہ ریسٹ آف دی لائف رہتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس شروع کریں اور ایسے ہی آدمی کے ساتھ شروع کریں تو وہ بھی کامیاب ہوتا ہے. دونوں ہی باتیں ہیں کہ کیا آپ اپنا پارٹنر کسے بنانا چاہتے ہیں اور کیوں کر بنانا چاہتے ہیں. اپنے والد بہن بھائی کو بنانا چاہتے ہیں یا دوستوں کو بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیر آر آلویز friends, some friends are with benefits, so unlike the family, کیونکہ فیملی کے ریسورسز تو آپ کے ریسورسز آلریڈی ہیں. یہ ایک بہت ڈیپلی اور بہت سوچ سمجھ کے اٹھانے والا قدم ہے, بہت زیادہ, کہ آپ کس کے ساتھ مل کے
کاروبار کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں, کیونکہ لیٹر آن جب آپ اپنی مڈل ایج میں پہنچتے ہیں, یو گیٹ میرڈ, تو جب پھر آپ اپنا ٹائم آٹومیٹکلی اپنی بیوی یا بچوں کے ساتھ دینا شروع کرتے ہیں. دو دوست جو بالکل اکٹھا چل رہے تھے وہ اپنے وقت کا بہت حصہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک فیملی لائف شروع کرنے کا یہ ایک کریکٹرسٹک ہے. اس کو فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو نقصان بھی کہہ سکتے ہیں. کریکٹرسٹک ہے کہ آپ کے ایون بچپن کے دوست جو ہیں وہ اب اتنے کلوز نہیں رہتے. آپ کتنے عرصے کے لیے بزنس کرنا چاہتے ہیں, میں تو اس سے تعلق ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فار ریسٹ آف دا لائف بزنس کرنا ہے تو پھر زیادہ بہتر کون ہوگا, یا آپ کی فیملی ہوگی یا آپ کے بزنس ہوگا اور آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے بزنس شروع کیا ہے. بہت بہت تفصیلی اس پہ سوچنا سمجھنا, ٹو انڈرسٹینڈ دی سیٹ اپ, جو آپ کے پروگرس کیسے کرنی ہے کاروبار میں, who will be the asset to your life, you have to recognize it. So یہ ہر انڈیویجول, it depends on individual to individual. بعض دفعہ میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ آپ کاروبار کریں وہ کامیاب رہتے ہیں, اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسی بھی ایگزامپلس ہیں جو اس کے بالکل مخالف ہیں کہ دوست کے ساتھ کاروبار کیا اور کنفلکٹ ہو گیا اور پیسوں کی ڈویژن اور کاروبار تباہ ہو گیا, خراب ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ, یعنی والد بہن بھائی کے ساتھ مل کے کام شروع کیا اور وہ بھی ایک لانگر ٹائم تک نہیں چل رہا. وہی بات ہے, بھائی کی شادی ہو گئی یا ابا جی اب مزید بوڑھے ہو گئے, وہ کام نہیں کر پا رہے. However, لڑکیوں کے لیے یہ عام طور پہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ کام کر رہی ہیں تو اپنے جو آبزرو کیا ہے مارکیٹ میں, جو آبزرو کیا ہے, اگر کسی لڑکی نے کوئی کام کرنا ہو, فیمیل نے کام کرنا ہو, تو اس کے لیے یہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیملی سٹرکچر کے ساتھ ساتھ کرے, اپنے ماں کے بھائی کے ساتھ, یا اپنا وینچر بنائے, یا پھر وہ بنائے اپنے شوہر کے ساتھ وغیرہ. جو ایسا وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرے تو عام طور پہ اس کو زیادہ بہتر, ایسی لڑکیاں زیادہ بہتر بزنس وومین ثابت ہوئی ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ مل کر ہی بزنس کر رہی ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ہی پروگرس کرتی ہیں. لڑکوں کے لیے کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہم اپنے سوشل سیٹ اپ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے بہرحال اس میں دیکھا تھا, لا آف پارٹنرشپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے what kinds of partners are there. پارٹنرز کے یا پارٹنرشپ کے حوالے سے ایون دیکھا جائے تو پارٹنرز کے رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہیں, کریکٹرز کیا ہیں, کس طرح کے پارٹنرز ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہم پریکٹیکلی بھی آبزرو کریں گے, اور آپ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کرتے ہوں گے کہ پارٹنرز کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. پھر ہم نے ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ یا فرم اور یا ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ کیسے ہوگی, فرم کیسے ہوگی, اس چیز کو بھی ہم نے بڑا کینلی آبزرو کیا تھا. یہ بھی شروع میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پارٹنرشپ کی رجسٹریشن کے طریقہ کار کیا ہیں. ہم نے دیکھا تھا اسٹیمپ پیپر ایک مخصوص مالیت کے لیے جاتا ہے, بینک چالان ایک مخصوص مالیت کا بھرا جاتا ہے. یہ جو آپ پارٹنرشپ بنا رہے ہیں یہ کتنی مدت کے لیے بنا رہے ہیں, کبھی بھی ختم کی جا سکتی ہے.
جو ایسٹس ہیں ان کو ڈکلیئر، ہر کوئی بھی پارٹنر ایسٹس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے یا نہیں، کوئی بھی پارٹنر کی ایکسیس ٹو دی اکاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ہم نے اس پہ، بلکہ میرا خیال ہے، ویسے میرا بالکل ذاتی خیال یہ ہے، یہ تو کورس ڈیزائننگ اس حساب سے تھی کہ یہ ہم نے کچھ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا تھا پارٹنرشپ پہ. لیکن عمومی طور پہ رائے یہی ہوتی ہے کہ پارٹنرشپ آپ کو، یو شوڈ انڈرسٹینڈ دی پارٹنرشپ ان اے ویری تھورو وے، بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں دے گو فار دا بزنس. اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، کوئی بھی، آپ لوگ ینگ ہیں، جو بھی کاروبار کرنا چاہیں، پہلے اس کاروبار کو جسٹ ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ، جسٹ ٹرائی ٹو لرن اٹ، کہ اس کاروبار کے کون کون سے، جیسے کہتے ہیں نا، انس اینڈ آؤٹس کون کون سے، وہ ہے کیا چیز، کاروبار اصل میں کیا ہے، کس طریقے پہ پروموٹ ایکسلریٹ ہوتا ہے کوئی کاروبار. تو یہ آپ کو ایک سمجھنا چاہیے. آپ جو بھی کاروبار کریں، آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ کاروبار کیسے ایکسلریٹ کرے گا. تو یہ ہم نے اپنے جو ویک نمبر 4 to 16 ویکس تک ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، کہ یعنی 6 لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پارٹنرشپ کس چیز کا نام ہے. یہ کمپیریٹیولی جو نیکسٹ ابھی آیا ہے، یہ ہمارا کمپیریٹیولی بہت چھوٹا ٹاپک تھا، جو کہ سیل آف گوڈس کے حساب سے تھا. اگر آپ کوئی بزنس وینچر بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چلاتے ہیں، تو ویسے تو اب اس کورس کے اینڈ پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سیل سے متعلق کیا کوئی ٹیکس بنتا ہے یا نہیں. تو اگر بنتا ہے تو آپ کو اب تک اس کا نام معلوم ہو جانا چاہیے. اب میں آپ سے سیدھے سوال کروں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ کو جواب ملے گا. صرف یہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں کہ وی آر ایٹ لیکچر نمبر 32، لیکچر نمبر 31 دیکھیں گے تو آپ کو ٹیکس پتہ لگ جائے گا کہ کون سا ٹیکس ہے، اس کا نام کیا ہے، پریسائز نام کیا ہے، جو کہ سیلز سے متعلق ہے. بہرحال یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، سیل جو ہے وہ موویبل اور اموویبل دونوں طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی کون سی ہوتی ہے. تو جو موویبل پراپرٹی ہے، اموویبل میں کیا ہے کہ زمینیں اور اس پہ قائم شدہ بلڈنگز، جو درخت زمین میں اگے ہوئے ہوں، جو فصل زمین میں کھڑی ہوئی ہو، یعنی ابھی تک کاٹی نہ گئی ہو، وہ آ جاتی ہے اموویبل پراپرٹی میں. اور کچھ پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ موویبل پراپرٹی ہوتی ہے. موویبل پراپرٹی جو ہوتی ہے، یہ جو ہمارا 2 لیکچرز تھے سیل آف گوڈس سے متعلق، یہ اسی چیز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سیل آف گوڈس کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے سیل اور ایگریمنٹ ٹو سیل کو ہم نے تھوڑا دیکھا تھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. ہم نے بائر کے رائٹس کو آبزرو کیا تھا کہ بائر رائٹس کیا ہوتے ہیں، سیلر رائٹس کیا ہوتے ہیں. دین سبسیکوینٹلی جو ان پیڈ سیلر ہو اس کے کیا کیا رائٹس پاسبل ہیں. ہم نے ان چیزوں کو بہت تفصیل سے دیکھا تھا. جو آپ سے متعلق خاص طور پہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن بناتے ہیں یا ایسی آرگنائزیشن میں نوکری کرتے ہیں جو کہ سیلز سے متعلق کام کرتی ہو، تو آپ کو ان سیل سے متعلق آپ کو ایک اچھی معلومات ہونی چاہیے ہیں. ویسے تو تقریباً ساری کی ساری آرگنائزیشن جو ہیں، تقریباً ساری،
وہ سیلز پہ بیسڈ کرتی ہیں، کچھ کرتی ہیں سیلز ٹو دی کنزیومر یا کلائنٹس، جو کہ اینڈ کلائنٹ یا اینڈ کنزیومر کہلاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ بات کر رہے ہوں گندم لے جی، گندم جو ہے وہ ایک موویبل پراپرٹی میں لگتی ہے، اس کے بعد اس کو کاٹ لیا، موویبل پراپرٹی ہو گئی، اب وہ گوڈز بن گئی ہیں. وہ گندم کو جس آدمی نے کاٹا اس نے سیلز کی ہیں کسی فلور مل کو، فلور مل نے اس کو بیچ کے اس کو دوبارہ مطلب اس کی پیکنگ کر کے دوبارہ سیلز کی ہیں. اور جب یہ سیلز ہونے کے بعد پھر یہ دکانوں پہ پہنچا ہے، آٹا گندم جو تھی وہ آٹے کی شکل میں دکانوں پہ پہنچی ہے، تو پھر اس کے بعد جو یہ گندم ہے اس کو اس کی سیلز کی گئی ہے ٹو دی الٹیمیٹ کنزیومر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گندم یعنی آٹا جو ہے ایک نئی شیپ میں وہ بیکری والے لے جائیں، اور جو بیکری والے لے کے جائیں گے تو وہ بھی پھر وہ اس کے اینڈ یوزر نہیں ہیں، وہ اس کے کلائنٹس ہیں، کیونکہ وہ کنورٹ کریں گے اس آٹے کو انٹو ڈفرنٹ بیکری آئٹمس. تو ہمیں ٹائم اینڈ اگین سیلز سے وی پاس تھرو دی سیلز. تو ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوتے ہیں اور سیلز کیا ہوتی ہیں، ہم نے ان کو تفصیل سے دیکھا تھا. اور اب میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سا ٹیکس ہے جو کہ سیلز پہ لگتا ہے، وہ میں نے آپ سے اس ٹائم پہ پوچھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے، سمجھیں گے. پھر ہم نے جناب ویک 8 اور 9 ان 4 لیکچرز میں ہم نے پرنسپل اینڈ ایجنٹ کو تفصیل سے دیکھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا اس کا گورننگ لا کیا ہے. بیسیکلی یہ کانٹریکٹ ہے بٹوین 2 پارٹیز فار پرفارمنس آف سم پرٹیکولر جاب اور جابس. تو ایجنسی کیسے کریٹ کی جاتی ہے، یعنی ایگریمنٹ کس انداز میں کیا جاتا ہے، کون کون سے بنیادی سوالات ہیں جو ایک پرنسپل نے he needs to think before signing any contract for the agency. جب پرنسپل نے ایجنسی کو دینا، اور اسی طرح ایجنسی نے جب کوئی پرنسپل کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہو تو اس صورت میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن نکات کو سمجھا جائے. طریقہ ابھی بتاتا ہوں، بڑا آسان ہے. اگر ایک آدمی ایجنٹ ہے اور وہ پرنسپل سے ایجنسی لینا چاہتا ہے، ایک ایجنٹ اگر ایجنسی لینا چاہتا ہے دین ہی نیڈس ٹو ہیو دا ویژن کہ اس کے شوز میں آئے، سمجھے یہ کن بنیادی ضرورتوں کے تحت ایجنسی دے رہا ہے. اسی طرح اگر ایک پرنسپل ہے اور یہ ایجنٹ مقرر کرے تو پرنسپل کو چاہیے کہ ایجنٹ کے شوز میں آئے، اس کو سمجھے کہ ایجنٹ کیا کچھ ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ ہوگی. تو بہرحال ہم نے دیکھا تھا کہ ایجنسی کیسے کریٹ ہوتی ہے اور ایجنٹس کی کون سی کلاسز ہوتی ہیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف ایجنٹ کیا ہے اور کیا نہیں، ٹرمینیشن آف دیٹ کانٹریکٹ وچ از دی ایجنسی کانٹریکٹ، اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. جو ایک موبائل کمپنیز نے جو ایجنٹ اپنے مقرر کر رکھے ہیں، وہ بھی ایجنٹ ہیں یا کچھ اور ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تھا اسی جو ہمارے 4 لیکچرز تھے اس کے دوران میں. ویک 10 میں ہم نے 10 اور 11 اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آربیٹریشن کیا ہوتا ہے. یہ 4 لیکچرز میں ہم نے لا آف آربیٹریشن ایکٹ 1940 کو ڈسکس کیا تھا. یہ ایک طرح کا دیکھا جائے، ایک طرح سے اگر سمجھا، صرف سمجھنے کے لیے ہے نہیں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک طرح کی عدالت،
ایک طرح کی سمجھنے کے لیے صرف بتا رہا ہوں. جو عدالتوں پہ بوجھ ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ عدالتوں پہ کتنا بوجھ ہے, کتنے کیسز روزانہ لگے ہوتے ہیں. تو اس سیٹ اپ کے اور لوگوں کے ظاہر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تبھی وہ عدالتوں میں آتے ہیں. تو اس سیٹ اپ جس کا نام آربیٹریشن ہے, اس آربیٹریشن کے تحت کیا کچھ ایڈوانٹیجز ہیں فار کہ معاملے کو تھرو آربیٹریشن ریزالو کیا جائے, کسی ڈسپیوٹ کو آربیٹریشن کے تھرو ریزالو کیا جائے. اس پہ ہم نے تھوڑا سا اس ٹائم پہ پڑھا تھا اپنے ان 4 لیکچرز میں. کیا اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. کون لوگ ہیں جو آربیٹریٹر بن سکتے ہیں, آربیٹریٹر کی کون سی ڈیوٹیز ہیں, آربیٹریٹر سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, کون لوگ ریفر کر سکتے ہیں کسی میٹر کو بیفور دی آربیٹریٹر, اور کون کون سے لوگ اور کون کون سے مسائل کو آربیٹریٹر کے لیے ریفر کیا جاتا ہے. جس میں ہم نے ایون پرائیویٹ اور پرسنل رائٹس, کنجوگل رائٹس کی بات کی تھی. اینڈ دین وٹ کین ناٹ بی ریفرڈ, کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ آربیٹریشن ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس پہ آربیٹریشن نہ ہونے کی, اس میں سے چند میں آربیٹریشن نہ ہونے کی ہم نے وجہ بھی دیکھی تھی کہ اس وجہ سے آربیٹریشن نہیں ہو سکتی ہے. جیسے کہ کرمنل لا کے تحت بننے والے مقدمات پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی ہے. کیوں کر نہیں ہو سکتی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. جناب دیکھتے ہیں ہم اس سے آگے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا اور لیکچر ہوا تھا, ون گو لیکچر تھا, کنسسٹ آف 2 لیکچرز, 1 ویک لیکچر کنسسٹ آف 2 لیکچرز, جس میں ہم نے نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس پڑھے تھے. جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ انڈر وچ لا, کون سے قانون کے تحت بنتے ہیں, اور پاکستان میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے, بننا کہاں سے شروع ہوئے تھے. یہ مطلب جب آپ تاریخ اس کی دیکھیں گے تو پھر یہ سوال بالکل ریلیونٹ ہے کہ کیا یہ کامن ویلتھ کی کنٹریز یعنی یو کے کا بنایا ہوا تھا یا کسی اور ملک نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. میں بالکل نہیں بتاؤں گا اس ٹائم پہ, میں نے آپ کو بتایا آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس جب آپ کھولیں گے جو کہ ہمارا 2 لیکچرز پہ مشتمل ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس ملک نے انیشیٹ کیا تھا, کن لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا. یہ بھی آپ اس پہ توجہ کیجئے گا. قانون سازی کے حوالے سے اس لیکچر میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی. تو جو پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج, چیک, کون سی چیزیں ہیں جن کو پاکستان ایکسپٹ کرتا ہے نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس میں. اور پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا بہت تھوڑا سا, لیکن اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہے. ہم نے اس کو بھی دیکھا تھا کہ جو بل آف ایکسچینج اور چیک کے ڈسٹنکٹ پوائنٹ کیا ہیں. اور یہ بھی آپ سے, ویسے تو مجھے یاد ہے کہ پڑھائی کے دوران میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جی بل پہ آپ ایک بحث کریں تو پھر آپ نے ڈسٹنکشنز نہیں بتانی ہے بلکہ بل کو ہی ڈسکس کر لیں گے. اسی طرح آپ سے اگر میں بات کر رہا ہوں پرومسری نوٹ کے لیے تو آپ نے پرومسری نوٹ کو ہی صرف ڈسکس کر لینا ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. چیک کس چیز کا نام ہے. پاکستان کا بینکنگ میں سسٹم کیا, سسٹم سے مراد کون کون سے طرح کے بینکس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے اس 2 روزہ پڑھائی میں. نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹ کی 2 روزہ پڑھائی میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ایسے پریسائز حالات ہیں جس میں بینکر مسٹ ریفیوز چیک, وہ کہے گا جی چیک میں ریفیوز کرتا ہوں. وہ کون کون سے حالات ہیں اور کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس کے تحت بینکر ریفیوز کر دے گا.
تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس وقت میں اسٹڈی کیا تھا، دیکھا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی. آگے دیکھیں صاحب، یہ ہمارا تھا ویک 12. ویک 13 to 15 یہ ہمارا ایک بہت تفصیل سے ہم نے اس 13، 14، 15 نامی جو ویک تھا، جس میں ان آل 6 لیکچرز ہوئے تھے، اس میں ہم نے کمپنی لا دیکھا تھا. تینوں طرح کی کمپنیز، ویسے تو کئی طرح کی ہیں، یعنی کلاسز آف کمپنیز ہم نے پڑھی تھی. کلاسیکل تھیوریز سے شروع کیا تھا. چارٹرڈ کمپنی یاد ہے، چارٹرڈ کمپنیز کے حوالے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. پھر ہم نے اب پریزنٹ لائف میں کون کون سی پاکستان میں کمپنیز ہیں جو انکارپوریٹ ہوتی ہیں، اور عمومی طور پہ جس میں آپ لوگ یا جاب کریں یا اس طرح کا کوئی بزنس کر رہے ہوں. تو تینوں طرح کی ہم نے کمپنیز کو، اس میں سے 2 طرح کی کمپنیز جو کہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور لمیٹڈ کمپنی کو تو ہم نے تھوڑا تفصیل سے پڑھا تھا، اور جو 1 ممبر کمپنی ہے اس کو اتنا تفصیل سے نہیں پڑھا، کیونکہ دیٹ از مور اور لیس دا سیم اسٹائل آف بزنس وچ از دی سول پروپرائٹرشپ. عمومی طور پہ 1 ممبر کمپنی کو سول پروپرائٹر کمپنی بھی کہا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو ہم نے آبزرو کیا تھا، اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. ان 6 لیکچرز میں ہم نے پرائیویٹ کمپنی کی پریویلیجز کو دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ پارٹنرشپ ورسز کمپنی کیا ہے. پبلک اور پبلک سے مراد یہاں پہ لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ اور پرائیویٹ کمپنیز کو ہم نے لمیٹڈ اور پرائیویٹ کمپنیز کو ہم نے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کس چیز کا نام ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل ایسوسیشن کا ہم نے کمپیریزن کیا تھا کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. تو اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر میمورینڈم سے متعلق آپ سے پوچھا جائے تو صرف میمورینڈم بتائیں گے، اور آرٹیکل سے متعلق پوچھا جائے تو صرف آرٹیکل بتائیں گے، اور اگر ان دونوں کا کمپیریزن پوچھا جائے تو ان دونوں کا کمپیریزن آپ کو آنا چاہیے. کون کون سی طرح کی ممبرشپس ہوتی ہیں. اچھا، میمورینڈم اینڈ آرٹیکل کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان میں جو کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو میمورینڈم میں یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں کسی قسم کی آلٹریشن کرنی ہو، اس کا جو پریسائز لفظ ہے جو اس تبدیلی کے ساتھ منسلک ہے، وہ اس لفظ کو وہ ہے اس کو امینڈ کرنا. تو اگر کوئی امینڈمنٹ ہو اس آرٹیکل اور میمورینڈم میں، کوئی آپ کے لیول پہ تو بہرحال اگر کوئی تبدیلی کرنی ہو، اگر آلٹریشن کرنی ہو، اگر چینج کرنا ہو، تو اس کے چینج کرنے کے کیا طریقہ کیا ہے، کیسے کمپنی کے اونرز یعنی اس کے ممبرز جو ہیں وہ کیا رول ادا کرتے ہیں، کس کس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے. 3 طرح کی میٹنگ ہوتی ہے. ہم نے یہ 3 طرح کی میٹنگز بہت تفصیل سے دیکھی تھی کہ 3 طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. ان تینوں طرح کی میٹنگ میں کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے. ان میٹنگز کی جو امپورٹنس ہے، واٹ از دا امپورٹنس آف دیز ٹائپ آف میٹنگز. جو ممبرز ہیں، ہاؤ ون کوڈ بیکم دی ممبر آف اینی کمپنی، اور پھر اس کو ٹرمینیٹ کیسے ہو سکتی ہے اس کی، یعنی اب ایک روز تک ممبر تھا، اس کے بعد ممبر نہیں ہے، تو کس طرح ممبر نہیں ہے. اور ممبر کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ممبرشپ کی ایکوائرنگ ممبرشپ میں ہم نے تھوڑا سا رول پڑھا تھا. ویسے تو ہم نے ایس سی سی پی کے تحت، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت، یا
کمپنی آرڈیننس کے تحت ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تھا. کمپنی آرڈیننس کس سال کا ہے, یاد آیا؟ یاد کیجئے گا. اور ایس ای سی پی کس سال سے جو ہے وہ انفورسڈ ہوا ہے, ایپلیکیبلٹی کس سال سے ہے ایس ای سی پی کی؟ بالکل نہیں بتاؤں گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا, میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, اب پوچھنے کا ٹائم آیا ہے. جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت دل سے پڑھاتے ہیں. تمام آپ کے لیکچرز, تمام تر اساتذہ, تمام تر انسٹرکٹرز, لیکچررز, وہ آپ کو بہت بہت جسے کہتے ہیں نا دل کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں, کچھ سیکھ لو میرے سمیت. جب اور آپ سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, کمپیوٹر ایج کے لوگ ہیں, اگر کوئی چیز میں آپ کو ایمبیگوٹی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر. اگر ہماری آپ کی ڈائریکٹ 1-to-1 گفتگو نہیں ہو پاتی تو آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیے. ویسے تو یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن, ون سائیڈڈ ڈسکشن ہوتی ہے, not only precisely to this subject, بلکہ تمام تر آپ کے سبجیکٹس کے لیے بہت تفصیلی بحث ہوتی ہے. آپ کو یہ بتایا تھا ویسے میں نے ایک زمانے میں اسی پڑھائی کے دوران میں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ٹائم ہے وہ دیٹ از 20 منٹس. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ورنہ میں ان اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ سمجھ تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے آنا. لہٰذا اگر آپ لیکچرز دیکھیں, آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوں اور آپ کو یہ لیکچر ڈلیور ہو رہا ہو اور آپ کو 1 گھنٹے کا, 50 منٹ کا, 1.25 گھنٹے کا لیکچر اگر آپ کو ڈلیور ہو رہا ہے تو ود ان دی پینڈنسی مسلسل, جس طرح آپ کے ساتھ مسلسل بات ہوتی ہے, تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس سارے کو ایبزارب کرنا. اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان بٹوین کچھ نہ کچھ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ آنا بند ہو جاتا ہے. آپ کے پاس ایج یہ ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ یار یہ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ پاز کر دیں گے, ہم چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. جیسے ہی آپ نے کہا پاز, ہم چپ ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا اب بولو, تو ہم بولنا شروع ہو گئے. درمیان میں آپ گئے, چائے پینا شروع کر دی, پانی پی لیا, کسی سے گپ لگا لی چھوٹی موٹی, وہ بالکل اپنی جگہ پاسبل ہوتا ہے. لیکن مسلسل آپ کو پیتے رہنا جو کچھ ہم بتا رہے ہوں وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ان لائک کلاس, آپ کو ایج یہ ہے کہ آپ ایک بٹن پہ انگلی رکھتے ہیں اور ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال it started with this کہ اب میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو صرف سوال ریز کر رہا ہوں اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ سوالات جو آپ سے ریز کر رہے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیں گے. اپنی پرانا بے شک آپ کو لیکچر کھولنا پڑ جائے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے بھی سوال پوچھا تھا کہ کمپنی آرڈیننس کس سال کا تھا جو ہمارا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ سے پوچھا تھا, ابھی آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ایس ای سی پی کا کیا رول ہے. بہرحال یہ ایس ای سی پی کا کس سال یہ ایوری لا از ایسوسیٹڈ وتھ سم پرٹیکولر ایئر کہ فلاں سال میں یہ والا لا تھا. اور وہ جو نام ہے, جو ایئر ہے, وہ اٹس اے پارٹ آف دی نیم آف دا لا. however تو 2 آرگنائزیشنز کا ذکر ہے. ایک ہم ایس ای سی پی کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور ذکر کیا تھا with reference to the acquiring membership, جو کہ تھا اسٹاک ایکسچینج کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو اسٹاک ایکسچینج کے ذکر کے ساتھ وہ کیسے کام کرتی ہے, فنکشن کیسے ہے اسٹاک ایکسچینج کا, اس پر بھی ہم نے بحث کی تھی.
ٹرمینیشن آف ممبرشپس کیسے ہوتی ہیں, ڈائریکٹر کسے کہتے ہیں, کتنی تعداد ہوتی ہے ڈائریکٹر کی, کسی پرائیویٹ کمپنی میں یا لمیٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹرز کی کیا تعداد ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ایک جو آپ فرم بناتے ہیں یا آپ پارٹنرشپ بناتے ہیں, تو پارٹنرشپ میں اگر فائنینشیل میٹرز پہ پارٹنرشپ ہو تو اس کے ممبرز کی تعداد کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے, اور اگر یہ ایک نان فائنینشیل آپ بنا رہے ہیں تو اس کے ممبرز کی تعداد کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کمپنی بنا رہے ہیں یا کمپنی پڑھ رہے ہیں تو جو ایک ون ممبر کمپنی, وہ تو ظاہر ہے ون ممبر ہے, اس لیے میں آپ کو نہیں پوچھا کہ ون ممبر میں کتنے ممبر ہیں. تو ون ممبر کمپنی میں جو نامینیز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے منیمم اور میکسیمم نمبر آف ممبرس اینڈ نمبر آف ڈائریکٹرز کتنے ہو سکتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اسی طرح لمیٹڈ کمپنی کے ممبرز کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور ڈائریکٹرز کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں, یہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھا تھا اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو وائنڈنگ اپ ہے, کمپلسری وائنڈنگ اپ کی انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ, کمپلسری وائنڈنگ اپ کس چیز کو کہتے ہیں, اور پھر اگر جو کریڈیٹرز ہیں یا ممبرز ہیں وہ والنٹریلی کس طرح وائنڈنگ اپ کرتے ہیں. یہ 3 طریقے ہیں کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے, اس پہ ہم نے توجہ کی تھی, اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا. اس چیز کو آپ کو یہ کنکلوژن میں سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں پڑھی ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہے. جو آپ کا جو پریویس لیکچر تھا جو کہ ڈانٹ بھرا لیکچر تھا, وہ ہم نے آئی پی او دیکھا تھا. آئی پی او آرگنائزیشن کے لیے ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ہم نے دیکھا تھا. پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی پاکستان کو دیکھا تھا, اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا اگر آپ نے اپنی پراپرٹی کو, اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ساری دنیا کے لیے آپ نے سیکیور کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ اگر آپ کی ایک فرم ہو, کین یو ہیو اے کمپنی اینڈ اے فرم ود دی سیم نیم, کیا ایسا پاسبل ہے یا نہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ فرمز جو ہیں وہ کس لیول پہ, کون سے لیول پہ, یعنی میونسپل لیول کی بات کر رہے تھے یا ڈسٹرکٹ کی یا تحصیل کی یا پروویژنل لیول کی, کہ کس لیول پہ ایک فرم یا پارٹنرشپ رجسٹر ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کر رہے ہوں ایک کمپنی کی تو وہ کس لیول پہ, یعنی تحصیل لیول پہ کمپنی کی فارمیشن ہوتی ہے یا ڈسٹرکٹ یا پھر ڈویژن, پروونس, پاکستان کس لیول پہ ایک کمپنی بنائی جاتی ہے, یہ ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے ٹیکسیشن پہ تھوڑی سی توجہ کی تھی, کون کون سے ٹیکس ہیں اور اس کی نیڈ کیا ہے, ہمیں ٹیکس دینے چاہیے اور ٹیکس نہیں دینے چاہیے. اس پہ ہم نے ایک سیر حاصل بحث کی تھی. کچھ بکس ہیں جو آپ کو آلریڈی پتہ لگ چکی ہیں, جو آپ سے زیادہ جو آپ کی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ, وہ ایک ہے ایم سی شکلا کی بک جس کو ہم نے فالو کیا تھا. اور اگر آپ اس کو مزید اسٹڈی کرنا چاہیں تو پھر کچھ ایکٹ ہے. ایکٹ 2 طرح سے ملتا ہے مارکیٹ میں. ایک تو ملتا ہے بیئر ایکٹ, یعنی صرف اس کے اندر جو متعلقہ جو اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں, آرٹیکل نمبر 1, آرٹیکل نمبر 2, یعنی یا پھر سیکشن نمبر 1, 2, 3, 4 لکھے ہوتے ہیں, جتنے بھی سیکشنز ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ود کمنٹس یا ود کمنٹری ہوتا ہے. تمام تر قوانین ود کمنٹس یا ود کمنٹری ہوتے ہیں.
تو وہ کمنٹ اور کمنٹری کے ساتھ جو لاز ہیں آپ چاہیں تو وہ دیکھ لیں, چاہیں تو آپ بیئر ایکٹ لے لیں. اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے, ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اینی تھنگ, آپ کو یہ ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے, تو آپ ویب سائٹس چاہیں تو اس کو ایکسپلور کر رہے ہو, آپ کو کچھ نہ کچھ میٹیریل اس پہ مل جائے گا, بلکہ پورے ایکٹ موجود ہیں, اور دونوں طرح بیئر ایکٹ بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ود کمنٹری یا ود کمنٹس بھی موجود ہے. تو آپ اس میں سے کسی بھی لا کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. ہم اگر ریفرنس بکس کی بات کریں تو خواجہ امجد سعید صاحب کی مرکنٹائل اینڈ انڈسٹریل لا ان پاکستان, اٹس اے ویری گڈ بک, اٹس ایکسٹریملی اے گڈ بک. آپ اگر چاہیں تو اس بک کو دیکھیں, اور اسی طرح آئی اے آر ہاشمی صاحب کے مرکنٹائل لا بھی آپ اگر چاہیں, مرکنٹائل لا ریلیونٹ ایکٹ اینڈ آرڈیننسز, اس کو بھی آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بڑی ساری بکس ہیں جو کہ آپ پڑھنا چاہیں اگر بک خریدنا چاہیں, اف یو آر اے بک ریڈر, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے ینگر ہیں, بیچلر ڈگری, تو آپ جیسے عمر کے زیادہ تر لوگ دے وڈ لائک ٹو گو بائی دی سافٹ کاپی ریڈنگ, یعنی آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے زیادہ یو فیل کمفرٹیبل. جو ہماری عمر کے, جو ہم بابے ہیں اور ہماری بابوں کی عمر کے جو لوگ ہیں, دے لائک بک ریڈنگ. تو آپ اگر بک پڑھنا چاہیں تو یہ بکس آپ کے پاس ہیں اگر آپ ان بکس کو دیکھنا چاہیں, اور اگر آپ چاہیں کہ یہ بکس نہیں بلکہ ہم سافٹ کاپی کریں گے تو آپ سافٹ کاپی ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بکس خریدنی پڑیں گی مارکیٹ سے, اور اگر آپ سافٹ کاپی کرنا چاہیں تو اسی طرح جو آپ کو میں نے کچھ مٹیریل بھیجا ہے, جو آپ کی ٹیکسٹ بک یونیورسٹی کی جانب سے جو ٹیکسٹ بک آپ کو حوالے کی گئی ہے, اس میں بھی بہت سارا مٹیریل اس حوالے سے موجود ہے اگر آپ اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو. جو آئی پی او کی ویب سائٹ ہے اس کا بھی میں نے آپ کو, اور ایس سی سی پی کی بھی ویب سائٹ بھی اس پہ دونوں آپ کو مینشنڈ ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان سائٹس کو پڑھیں. یہ بہت انٹرسٹنگ سائٹس ہیں, اس پہ آپ کو کافی کچھ مل جائے گا. اور اسی طرح ایک اور ہے KSE, کراچی اسٹاک ایکسچینج, لاہور اسٹاک ایکسچینج اینڈ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج. اگر آپ چاہیں تو ان ایکسچینج کو بھی پڑھیں, یہ کیسے اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں, تو آپ کو اس سے بھی کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. پاکستان میں بننے والی جو مختلف ایجنسیز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں ویب سائٹس پہ. تو آپ کی مرضی ہے, اگر آپ بک خریدنا چاہیں تو آپ بک خرید لیں, اگر آپ سافٹ کاپی پڑھنا چاہیں تو سافٹ کاپی کر لیں. سافٹ کاپی پہ تھنگز آر اویلیبل اینڈ ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اینی تھنگ, لیکن اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو ضرور خرید لیجیے اور پڑھ لیجیے. تو جناب ایک چیز آپ سے میں اور شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ویسے تو آپ کو بتا دیا سافٹ کاپی ہارڈ کاپیز کا بتا دیا, لیکن جو آپ سے ایک آپ کو سجیسٹ کرنا ہے, وٹ ایور یو فیل فائن, جس طرح بھی آپ پڑھ رہے ہوں بک یا سافٹ کاپی, اس میں اگر آپ اپنے نوٹس بنائیں یا اگر آپ کسی قسم کی کوئی ریسرچ کریں تو اس کو نیٹ پہ آپ اپلوڈ کر دیجئے. اصل ایشو یہ تھا کہ آپ کو جب میں نے پڑھانے کے لیے نیٹ کا سہارا لیا, میں نے کہا یار یہ ینگ لڑکے ہیں, ان کو پڑھانے میں کچھ سافٹ کاپی پہ زیادہ ان کو مزہ کرے گی, سافٹ کاپی سے پڑھا رہا ہوں. تو جب میں نے سافٹ کاپی سے دیکھا تو اس میں انفارچونیٹلی پاکستان سے متعلق لاز, پاکستان سے متعلق مٹیریل بہت کم ملا. جب آپ کوئی بھی ایک سائٹ کھولتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ یہی پہلا لفظ بزنس لا لکھتے ہیں, تو بزنس لا پہ بہت ساری بکس ہیں, لیکن وہ بکس جو ہیں وہ نمبر 1 ویسٹرن رائٹرز کی موجود ہیں, یعنی US UK وغیرہ کی
ملتی ہیں یہ والی بکس. اس کے بعد اگر آپ بات کر رہے ہیں اپنے ریجن کی, تو اس ریجن میں انڈین بکس ہیں, انڈین رائٹرز کی بک ہیں. جیسے ایم سی شکلا صاحب خود انڈین رائٹر ہیں, جو پاکستانی رائٹرز کی بک دے آر آلموسٹ نیگلیجبل. 1000 میں سے 3 بکس ملتی ہیں, یا 1000 میں سے 3 ایسے آرٹیکلز ملتے ہیں جو کہ پاکستانی رائٹرز کے ہوں. پاکستانی آتھرز کے, رائٹرز کی بہت تھوڑا سا ایریا ہے. تو ریکمینڈڈ یہ ہے آپ لوگوں سے کہ نہ صرف لا بلکہ آپ دیگر جو بھی پڑھ رہے ہوں, ظاہر ہے وہی حالت اور بھی سبجیکٹس کی ہوگی, اس کو شیئر کریں. جب آپ شیئرنگ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی لرننگ شروع ہوتی ہے, تب آپ یو کم ٹو نو دی ایگزیکٹ اینڈ اوریجنل ورژن, آپ کو خود ہی پتہ لگتا ہے. یہ تو آپ کو بہت سارے فیکلٹی نے بتایا ہوگا کہ, اور آپ کے دوستوں نے, اور آپ کے کچھ دوست اگر آ گئے ہیں, ایجوکیشنسٹ بن گئے ہیں, یا آپ کے رشتہ دار ایجوکیشنسٹ بن گئے ہیں, تو پڑھتے ہوئے آدمی اتنا نہیں سیکھتا جتنا پڑھاتے ہوئے سیکھتا ہے. تو اگر آپ اف یو آر اے کین لرنر, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سکھانا شروع کریں. اگر فرض کریں کہ آپ کو ایک آربیٹریشن پہ اگر آپ نے ایک ڈسکشن کرنی ہو, آپ نے کسی کو سمجھانا ہو, تو آپ کے پاس ایک سفیشینٹ مٹیریل ہونا چاہیے ہے. تو سفیشینٹ مٹیریل پہ توجہ کیجیے گا. یہاں جناب یہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. تو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.